بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج بڑے طویل عرصے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ سینئر صحافی ممتاز تجزیہ نگار محسن جمیل بیگ صاحب موجود ہیں. ایک تو ان سے پوچھیں گے کہ کتنا لمبا عرصہ وہ غائب رہے، کیوں غائب رہے. آج کل دوبارہ ہم مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے وہ یکدم خاموش ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اوپر بات کریں گے. پھر الیکشن جو ہوئے ہیں اس کے اوپر ہارنے والا بھی خوش، ہارنے والا بھی ناراض، اور جو جیتنے والا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. کچھ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. پھر صدر عارف علوی اجلاس نہیں بلا رہے، قومی اسمبلی کا ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کی اسمبلی پر. اور پھر بیگ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ حکومتیں جو بننے جا رہی ہیں، مخلوط حکومتیں زیادہ تر، تو یہ کب تک چلے گی. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ایک تو سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا، اتنے طویل عرصہ جو آپ کی غیر حاضری رہی، اس کی جو تھی وہ بڑی وجہ جو تھی وہ کیا تھی؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. میں بس ایک تو فارن ٹریول پہ رہا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے کہا الیکشن ذرا دیکھ لیں، کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیے گئے اور جس طریقے کا ٹرن آؤٹ ہوا اور جو رزلٹ آئے، وہ میرے خیال کسی کی توقعات سے ڈفرینٹ آئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں بھی کافی باہر رہا، تو میں ایک پی ٹی آئی کے پرانے بڑے سرگرم رکن تھے، آج کل مفرور ہیں. تو لندن میں کوئی 4 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پلان ہے اور ہم الیکشن والے دن ہم سارے آئیں گے اور جتنے مفرور بھی ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ یہ بات تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہوگی، لیکن انفارچونیٹ ہماری جو بھی ایجنسیز ہیں ملک کی، وہ ان کا فیلئر ثابت ہوا. ایک تو ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے. سمبل نہیں تھا، انہوں نے کمپین نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ایجنسیز کا یہ معلوم نہیں کر سکی کہ اس دن الیکشن والے دن پی ٹی آئی کے اگر لوگ نکل رہے ہیں تو اس کا سدے باب کیا کیا جائے. ہماری ایجنسیز کا ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ورکنگ اور اپنا سٹائل جو ہے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں اور فیوچر الیکشنز میں اور پولیٹیکل سیٹ اپس میں میرا خیال میں ان کو اگر یہ انہوں نے ری تھنک اور اپنی پالیسی چینج نہ کی تو یہ ناکامیاں ہماری ریاست کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گی، جیسے کہ الیکشن میں ہوا ہے. کیونکہ ہماری ایجنسیز چاہتی ہیں ہمارا جو بندہ ہے اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو آگے لایا جائے. حالانکہ یہ غلط ہے. ان کو وہ بندہ چاہیے جو ان کے ساتھ ہو، نہ کہ ان کے ہاتھ میں ہو. کیونکہ ہاتھ والوں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ اتنے پپٹ ہیں کہ وہ اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں ایجنسیز کی، اور ایجنسیز سمجھتی ہیں کہ ہم نے ان کو لانچ کر دیا اور یہ ہمارے لیے سب کچھ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. ثابت ہو گیا یہ نگران حکومت نے اس الیکشن میں کیا پارٹیسپیٹ کیا، یا اسٹیبلشمنٹ کی یا ملک کی کیا خدمت کی ہے، کیونکہ وہ ان کے لائے ہوئے لوگ تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فیلئر جو ہے وہ اس سے اسٹیبلشمنٹ ایمبیرس ہوئی. اس سے صدیق صاحب ہماری جو متھ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، ایجنسیز کی، وہ ٹوٹ گئی. انٹرنیشنلی بھی جو لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ از ویری اسٹرانگ اینڈ ویری کیلکولیٹو، وہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک دو لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے یہ ساری اپسیٹ بھی ہوا، اور انٹرنیشنلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بدنامی ہوئی، ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی. اور اس کے بعد جو کیا جس آبویس طریقے سے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس سے مزید خراب حالات ہوئے اور خرابی پیدا ہوئی. اچھا بیگ صاحب، الیکشن ہو گئے، جو جیتا وہ بھی ناراض ہے، جو ہارا ہے وہ سڑکوں پر ہے. یہ ہوا کیا ہے، حقائق کیا ہیں، یہ ذرا بتائیے گا.
ٹوٹلی مس کیلکولیشن تھی جی، غلط بتایا گیا. جو کمٹمنٹ انٹرنیشنلی تھی اور یہ سارے الیکشن پروسیس کا صدیق صاحب ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں آئے اور یہ اس کا جو معیشت کا برا حال ہے اس کو سٹیبلٹی دے کے آگے چلایا جائے. وہ ساری چیزیں فیلئر ثابت ہوئی. جنہوں نے بھی یہ پلان کیا یا جو ہمارے ملک میں اپنے آپ کو تھنک ٹینک سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ کہیں بھی سٹیبلٹی نہیں آئی، کہیں بھی کسی ایک پارٹی کی سوائے سندھ میں اور پنجاب میں اگر کسی کو میجورٹی ملی ہے، کسی پارٹی کو گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے، اس کے علاوہ تو پورے پاکستان میں ایک ہیجان کیفیت میں مبتلا ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں اور یہ کسی بھی ملک کے لیے ایسے حالات جس میں سٹیبلٹی نہ ہو، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، معیشت آگے چلے گی یا یہی جو سڑکوں پہ احتجاج ہے یا اسمبلی میں جو نعرہ بازی ہے یا ہماری جو قانون سازی ہے وہ اگر سموتھلی نہیں ہوتی تو اس ملک کے، اس ریاست کے بہت مسائل ہیں. اور اس مسائل میں سے سب نے حصہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ مزید خراب ہوں. ایک پارٹی تو چلیں وہ اپنی تائیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے ملک اور ریاست کے خلاف یا فوج کے خلاف، لیکن ہمیں بھی اپنی غلطیوں کے اوپر سوچنا چاہیے اور اپنا وے آف ورکنگ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ خرابی پیدا ہوئی، حالات مزید خراب ہوئے، اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. آئندہ والی حکومت کے لیے جہاں بھی صوبوں میں تو اتنا ایشو نہیں ہے، 18ویں ترمیم کے بعد وہ تو بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہوں گے. مخلوط ہے، کلیئر کٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہے. 2 اپوزٹ، 3 اپوزٹ، 4 اپوزٹ پارٹیز ذہنی طور پر جو مختلف طریقہ اختیار کرتی ہیں مختلف ایشوز پر، ان کو اکٹھا کر کے تو سموتھلی حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بنی ہے تو اس کو پھر چلنا چاہیے تاکہ کچھ تھوڑی سی ہماری جو معیشت کی حالت ہے وہ بہتر ہو اور ایک سٹیبلٹی لائی جائے، اور آنے والے الیکشنز تک اس کو چلانا چاہیے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں اس میں شاید کوئی کمی آ جائے. اچھا بیگ صاحب، صدر عارف الوی کا کردار آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، کوئی صدر سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکن بن کر زیادہ جو ہے وہ کام کرتے رہے. تو ابھی بھی انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا چل چلاؤ ہے، لیکن وہ اس کے باوجود عمران خان سے اپنی وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ، اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ صدیق صاحب، میں کل ایک چینل پہ تھا تو میں وہاں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے عہدے ہیں بہت بڑے عہدے ہیں اور ان کی رسپیکٹ اور آئینی عہدے ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی کرنا لازم ہے، لیکن بہت چھوٹے لوگ ان چیئرز پہ اور ان عہدوں پہ بیٹھے اور کسی کو عہدہ یا پیسہ دے کے آپ اس کی اصلیت، اس کا جو اندر شخص ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. الوی صاحب ایک چھوٹے انسان ہیں، انہوں نے اس عہدے کی بہت بے توقیری کی اور جنہوں نے ان عہدوں پہ لوگوں کو بٹھایا انہوں نے ان عہدوں کی اہمیت ختم کر دی. اور آج جو ملک کے حالات ہیں اس میں بیسیکلی ایسے لوگوں کا قصور ہے کہ آپ صدارت کی کرسی پہ ہیں، صدر پاکستان ہے، آپ کا بیہیویئر تو بہت مثالی ہونا چاہیے. لیکن کیا کریں صدیق صاحب، یہ پوری لاٹ کی لاٹ ایسی پاکستان میں آگے آئی ہے کہ ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے ایک ایسا یہ ایگزامپل چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہماری پوری نئی نسل کو کیا میسج جا رہا ہے اور وہ کیا بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہیں وہ آئینی عہدے اور یہ ہیں ہمارے حکمران اور یہ ہماری لیڈرشپ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الوی صاحب نے کیا ماضی میں بھی اور ابھی بھی جو کر رہے ہیں، یہ آخری ٹائم ہے ان کا، چلے جائیں گے اور شاید بے عزت ہو کے جائیں. تو ایسی صورت میں آپ جاتے ہوئے تو کم سے کم تھوڑی سی ڈگنیٹی اور تھوڑا سا وقار دکھائیے. اور آپ کو چاہیے، دیکھیے اجلاس پھر بھی ہو جانا ہے، وہ تو اسپیکر صاحب بھی بلا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے اینڈ کیجیے. لیکن شاید کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ زیادہ دیر چل سکیں گی؟ چلتی ہوئی نظر آئی مخلوط حکومت
جو استحکام لانے کے دعوے کیے جا رہے تھے وہ استحکام جو ہے وہ بیگ صاحب آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیے وہ تو پولیٹیکل حالات ہیں کس طرف جاتے ہیں، لیکن صدیق صاحب یہ فوری طور پر تو میں سمجھتا ہوں اس کو چلنا چاہیے. آپ کے جو مسائل ہیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کے اوپر اس وقت حکومت بنا کے کمٹمنٹس بھی پوری ہونی چاہیے اور ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. صحیح. ہاں اگر سال 2 سال بعد آپ نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور میں اپنے ریاست کے اداروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہوں گے 2.5 سال بعد ہو 5 سال بعد ہو، اس کے بعد 2-4 الیکشنز جو ہوں گے وہ اسی طرز پہ ہوں گے. اور اگر انہوں نے اس شرمندگی سے جس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن میں کنڈکٹ کیا ہے آئندہ بھی کیا تو بہت برا ہوگا ریاست کے لیے. آپ وہ ری تھنک کریں اور آنے والے الیکشنز کے لیے ایک ایگزمپلری فارمیشن بنائیں تاکہ کبھی بھی ریاست کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جو ریاست کے دشمن ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے دشمن ہیں، جس میں انٹرنیشنل قوت بھی شامل ہے، وہ فائنینشلی بھی شامل ہے، مشورات میں بھی شامل ہے اور فزیکلی بھی وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے ذریعے. اس کے اوپر غور و فکر کریں اور کوشش کریں گے یہ جو الیکٹڈ حکومت بنے گی اس کو کم سے کم 3-4 سال چلانا چاہیے تاکہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے ان تینوں ایشوز کے اوپر کھل کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں تو یہ سسٹم 3-4 سال چلنا چاہیے اور ملک میں استحکام جو ہے وہ آنا چاہیے جو کہ انتہائی ناگزیر ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.